محترم سامعین، کفار مکہ کا شرک کیا تھا؟ کیا کفار مکہ اللہ رب العالمین کو نہیں مانتے تھے؟ کیا اللہ رب العالمین کی ذات کو نہیں مانتے تھے؟ کیا اللہ رب العالمین کی صفات کو نہیں مانتے تھے؟ اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات منوانے کے لیے آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو مان لو، کوئی اللہ ہے اس کو مان لو۔ حالانکہ کفار مکہ اللہ کو مانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ حاکم ہے، وہ مدبر ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہ سب کچھ مانتے تھے۔ قرآن مجید سے پوچھیے، سورہ یونس آیت نمبر 31 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے نبی آپ ان سے کہیے کہ آسمان اور زمین سے تم کو رزق کون دیتا ہے؟ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت کا مالک کون ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کائنات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ کائنات کے اوپر حکومت کون کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ یہ اللہ کا کام ہے، یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو آپ کہہ دیجئے کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو، تم اللہ تعالیٰ کا تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے ہو؟ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ المومنون آیت نمبر 88 اور 89 کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اے نبی آپ ان سے کہیے کہ کس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، ہر چیز کی طاقت، ہر چیز کی حکومت کس کے ہاتھ میں ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور وہ پناہ دیتا ہے، اس کے مخالف کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا ہے۔ اگر تم لوگ جانتے ہو سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ یہ اللہ کا کام ہے۔ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، تو آپ کہہ دیجئے پھر تم کہاں بھٹکائے جا رہے ہو؟ تم پر جادو کر دیا جاتا ہے کہ تم یہاں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کس طرف بھٹکائے جا رہے ہو؟ اسی طریقے سے کفار مکہ یہ ساری چیزیں تو مانتے ہی تھے۔ کفار مکہ اللہ رب العالمین سے فریادیں بھی کیا کرتے تھے، جب ان کی کشتی سمندر میں پھنس جاتی تھی، مصیبت میں ہوتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ العنکبوت آیت نمبر 65 کے اندر ارشاد فرمایا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، کہ جب ان کی کشتی سمندر میں ہوتی تو وہ خالص اللہ رب العالمین کو پکارتے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے اور مدد مانگتے، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو خشکی کی طرف نکال کے لے آتا تو پھر وہ شرک کرنے لگ جاتے تھے۔ اسی طریقے سے کفار مکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے گلوں میں سے حصہ بھی نکالتے تھے، اپنی کھیتیوں میں سے، اپنے مویشیوں میں سے، جانوروں میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے حصہ مقرر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الانعام آیت نمبر 137 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کھیتی اور جو ان کو جانور دیے تھے اس میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، وہ اپنے گمان سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے، وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے شریکوں کا حصہ ہے۔ گویا کہ کفار مکہ اللہ رب العالمین کو ہر اعتبار سے مانتے تھے، خالق و مالک رازق بھی مانتے تھے، اس سے فریادیں بھی کیا کرتے تھے، اور اس کے لیے اپنے مال و دولت میں سے حصہ بھی مقرر کرتے تھے۔ تو محترم سامعین، غور کیجئے کہ کفار مکہ کا شرک پھر کیا تھا، کیوں مشرک کیوں کہلائے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو مشرک کیوں کہا؟ تو آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ وہ مشرک کیوں کہلائے۔ سورہ یونس آیت نمبر 18 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ لوگ اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ تعالیٰ کو ایسے باتوں کی خبر دیتے ہو جس کو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں نہیں جانتا؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ سب سسٹم بنایا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم رکھا ہی نہیں ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کو ایسی باتیں بتاتے ہو جو اللہ کو ہی نہیں معلوم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سورہ زمر آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، سن لو اللہ تعالیٰ کے لیے دین خالص ہے، ساری تابعداری فرما برداری خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہے، عبادت صرف اور صرف اسی کی ہونی چاہیے، سجدہ، رکوع اور نظر و نیاز، قربانی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ساری عبادتیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو ولی بناتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اور صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ تو ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ کفار مکہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اور سب کچھ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، لیکن وہ نیک لوگوں کو سفارشی کے طور پر پکارتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم گنہگار ہیں،
ہم خطاکار ہیں، ہماری فریادیں اللہ رب العالمین نہیں سن سکتا، ہماری دعائیں اللہ رب العالمین نہیں سنے گا، لیکن یہ نیک ہیں، یہ عبادت گزار بندے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو ضرور قبول کرے گا، ان کی سفارش کو رد نہیں کرے گا۔ ہماری دعا اور فریاد ان سے ہے اور ان کی دعا اور فریاد اللہ رب العالمین سے ہے۔ اور آج مشرک مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولیوں کو، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اسی لیے پکارتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے سفارش کرتے ہیں، ہم ان کو اللہ نہیں سمجھتے ہیں، ہم ان کو خدا نہیں سمجھتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، یہ ہماری دعاؤں کو اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ اختیارات دیا ہے جس کی وجہ سے یہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، ہماری فریادوں کو سننے پر قادر ہیں۔ ہم گنہگار ہیں، اللہ رب العالمین ہماری دعا کو نہیں سن سکتا، جبکہ اللہ رب العالمین نے سورہ غافر آیت نمبر 60 کے اندر ارشاد فرمایا اور سارے بندوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارا رب کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ کو پکارو، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے فریاد کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، جو میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ جہنم میں رسوا ہو کر کے داخل ہو جائیں گے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے صاف طور سے بتا دیا کہ جو بندے اللہ سے دعا نہیں کرتے، اللہ سے فریاد نہیں کرتے، اللہ سے نہیں مانگتے ہیں، تو گویا کہ وہ تکبر کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر کے گھمنڈ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کر دے گا رسوا کر کے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سورہ البقرہ آیت نمبر 186 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ کیا اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بے شک قریب ہوں، میں عرش پر ہوتے ہوئے اپنے بندے کے شہرک سے زیادہ قریب ہوں، میں اس کی ہر دعا کو سنتا ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، إِذَا دَعَانِ، جب وہ مجھ کو پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر بھروسہ رکھیں، مجھ پر ایمان رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں۔ محترم سامعین، ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں تمیز نہیں کرتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون نیک بندہ ہے کون گنہگار بندہ ہے، میں صرف نیک لوگوں کی، ولیوں کی اور نبیوں کی سنوں گا، جو گنہگار بندے ہیں ان کی نہیں سنوں گا۔ اللہ رب العالمین نے صاف طور سے بتا دیا کہ وہ ہر بندے کی فریاد کو سنتا ہے، ہر بندے کی پکار کو سنتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ تم مجھ سے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، اور جو نہیں پکارے گا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نہ پکارنے کی وجہ سے اس کو جہنم میں داخل کر دے گا۔